السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گیسٹ اسٹار اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا عارف خواجہ. اس پروگرام کو لائیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ edutv.hec.gov.pk. آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں @edutv_hec پر. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت ہی معزز حضرات کو انوائٹ کیا ہے. ایکچولی آج لاہور گیریزن یونیورسٹی میں اردو کے ڈاکٹرز کا وائوا تھا، ایکسٹرنل ڈیفینس تھا، جس کے سلسلے میں ہم نے انہیں انوائٹ کیا ہے. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. پہلے میں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری، ڈین لینگویجز منہاج یونیورسٹی. پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال، چیئرپرسن شعبہ پاکستانی زبانیں نمل یونیورسٹی اسلام آباد. اس کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عظمت رباب، ایسوسیٹ پروفیسر اردو، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، اور پروفیسر ڈاکٹر سائمہ ارم، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف اردو GC. آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آج لاہور گیریزن یونیورسٹی میں ڈیفینس تھا ڈاکٹرز کا. 2 ڈاکٹرز PhD اپروو ہو گئے ہیں، کلیئر ہو گئے ہیں. آپ بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا یہاں پہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کو اس سلسلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ڈین آف لینگویجز کو اور ساتھ ہی صدر شعبہ اردو کو، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ اس اعتبار سے تاریخ ساز دن ہے کہ آج ان کے ہاں جو PhD کے طالب علم داخل ہوئے تھے 2016 میں، تو پہلا یہ دن ہے کہ جب وائیوو کا انعقاد ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو مجلسی دفاع یا پبلک ڈیفینس ہے اس کا آج آغاز ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے لیے یہ ایک تاریخ ساز دن ہے، اور اس میں چونکہ ہم چاروں بھی شامل ہوئے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی کی تاریخ کا ہم بھی ایک طرح سے حصہ بن گئے ہیں. تو اس میں بہت مبارک آپ کو. جی بالکل. اچھا، ایک جنرل میں سوال کرتی ہوں آپ سے، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. اردو ادب میں ریسرچ کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے. یعنی آج کل کے دور میں جو اردو پہ ریسرچ ہے اس میں کچھ ایسی چینجز آ رہی ہیں یا پھر وہی پرانا پیٹرن چلتا آ رہا ہے؟ اچھا، اس میں میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ ہر شعبہ علم کی طرح اردو بھی کئی اعتبار سے اردو کی ریسرچ گزری ہے، اور HEC کے قیام کے بعد خاص طور پر ریسرچ کی طرف کافی توجہ دی گئی ہے. تو ادبی تحقیق جسے ہم کہتے ہیں، اور خاص طور پر اردو کی ادبی تحقیق میں پہل یہ ہوا کرتا تھا کہ خاص مزاج کے لوگ ہی تحقیق کرتے تھے، اور ایک خاص طرح کی ہی طریقے تحقیق کو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن کچھ عرصے سے، خاص طور پر پچھلے چند ایک برسوں سے، اور کرونا نے اس میں بہت اضافہ کیا، بہت تیزی سے اس رجحان کو بڑھایا کہ ہم اردو والے بھی ڈیجیٹل ریسرچ کی طرف اور انٹرنیٹ کے اوپر اور ماڈرن جو طریقے تحقیق ہے اس کی طرف ہم چلنا شروع ہوئے ہیں. حال ہی میں ڈاکٹر عظمت رباب صاحبہ اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم نے ایک پروجیکٹ بھی دیا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ڈیجیٹل ریسرچ ہے اردو کو لے کے، یا ماڈرن ریسرچ ہے اردو کو لے کے، اس کی میتھڈالوجی بنائی جائے، اس کا طریقہ کار بنایا جائے، اس میں حوالہ دینے کے طریقوں کو اختیار کیسے کیا جانا ہے اس کے اوپر بات کی جائے. تو ایک طرح کا ایک کتابچہ ایسا بن جائے جس میں ہم جدید تحقیق کو بھی، اس کی طریقہ کار کو بھی ہم بیان کر سکیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ، اور آج بھی جو یہاں پہ ڈیفینس ہوا ہے اس میں طالب علموں نے جس طرح سے اپنے تھیسس کو پیش کیا ہے، اور اس میں جیسے انہوں نے ملٹی میڈیا کا بھی استعمال کیا اور دیگر ماڈرن ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا، تو اس طرف کو ہمارا رجحان میرا خیال ہے کہ ہو رہا ہے. اچھا، آج کل اردو ادب کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ اسے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی درست بات ہے کہ اردو ادب کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کو ناپنے کے جو پیمانے ہیں وہ مختلف رہے ہیں. تو ایک زمانہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی اور تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ مشغلے کے طور پر یا اس کو اپنائیں، اور آپ کی توجہ کھینچنے والی چیزیں کم ہیں. تو اس وقت ایک جیسے آپ مثلا کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ جو PTV کا دور تھا ڈرامے کا، اس کے بعد جو آپ کا ڈرامہ ہے وہ زوال پذیر ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ میک اس کی دیکھیں، آپ اس کی پروڈکشن دیکھیں، وہ کہیں آگے چلی گئی ہے اس سے. تو اس وقت چونکہ ایک ہی آپ کے پاس چیز ہے، اسی کو دیکھنے والے لوگ ہیں، تو
تو اس وقت ایسا سمجھ ہاں ایک میڈیم ہے, ایک ہی چینل تھا. اور اسی وجہ سے اردو ادب کا بھی یہی صورتحال ہے کہ پہلے رسالے چھپتے تھے صرف اور کتابیں چھپتی تھیں, تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ رسالے اتنے بک گئے, کتابیں اتنی بک گئی تو مقبول ہے, اور وہ جب کم ہو گئی تو وہ کم ہو گیا ہے. اگر آپ فیس بک کھولیں, آپ کھولتے ہوں گے روز, ہم بھی روز کھولتے ہیں, جتنے لوگ لکھ رہے ہیں, پڑھنے والوں کو تو آپ چھوڑیں, جتنے لوگ لکھنے پر آ گئے ہیں, جو تھوڑا بہت بھی لکھ سکتا ہے وہ وہاں پہ لکھتا ہے. تو ہر شخص اپنی سطح کی حد تک اظہار جو ہے وہ اردو میں کر رہا ہے, وہاں پر شاعری میں کر رہا ہے, نثر میں کر رہا ہے, بلاگ میں کر رہا ہے, اصناف نئی سامنے آ گئی ہیں. تو اگر اتنے لکھنے والے ہیں, ان کے اپنے اپنے فالوورز ہیں, ان کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں. تو اس وجہ سے اس پورے تناظر میں جا کے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ بات یا یہ تجزیہ درست نہیں ہے کہ اردو ادب کی مقبولیت کم ہو گئی ہے. کل میری ایک پبلشر سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اردو کی کتابوں کی جو بکنے کی شرح ہے وہ اس فیس بک کی وجہ سے, اس ریسورسز کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ زیادہ تک لوگوں تک اس کتاب کے چھپنے کی خبر ہارڈ کاپی ہارڈ فارم میں اب لوگ نہیں لیتے زیادہ تر. وہ یہ بھی گمان ہے, ایسا نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. پہلے جو کتابیں ایک ایک ایڈیشن ان کا 10-10 سال تک پڑا رہتا تھا اور کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا, اب اچھی کتابوں کے ایڈیشن دنوں میں بکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو فکشن ہے وہ تو اتنا زیادہ اور اتنا اچھا لکھا جا رہا ہے اور اس کے پڑھنے والے اتنے زیادہ ہیں. اچھا, آپ کے نزدیک زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں ہے لوگوں کو؟ جی فی الحال تو فکشن میں ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کسی نہ کسی حد تک تھوڑی بہت تربیت اسکولنگ میں, کالج میں فکشن کی ہو جاتی ہے, تو اس کو سمجھنا, اس کی کم از کم ایک کہانی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے نا. اگر اس کے بہت زیادہ جو اس کے بڑے جو معاملات ہیں یا اس میں فلسفہ جو بیان کیا گیا ہے, جو اس میں تناظرات بیان کیے گئے ہیں, وہ نہ بھی سمجھ میں آئیں تو کم از کم ایک کہانی کی حد تک تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. شاعری کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, اس کے لیے آپ کو زبان کا گہرا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے, میٹافور کا ایک معاملہ. میں اس بات سے جی آپ بات, میں اس سے بھی تھوڑا سا اختلاف کروں گی, آپ سب کی بات سے تھوڑا اتفاق بھی کروں گی کہ یہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ادب کی دنیا سے تعلق جو ہے وہ کم ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہے, اور اردو ادب سے اب تو بلکہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان کا ادب بہت ماشاء اللہ پروموٹ ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں 2 روز پہلے گورنمنٹ کالج میں مشاعرہ ہوا ہے, 4 گھنٹے کا وہ مشاعرہ تھا, 50 سے زیادہ اس میں شاعر تھے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک, اور سب اس میں سینئر شاعروں کی حیثیت سے میں شاعر کی حیثیت سے موجود بھی تھے. تو شروع سے لے کے آخر تک 700 کی کیپیسٹی کا ہمارا بخاری آڈیٹوریم اور اس کی گیلری ہے, تو اسٹوڈنٹ موجود رہے ہیں, ان کو کھینچ نہیں ہم لے کے آئے, اور وہ سر آخر تک وہاں پہ موجود رہے ہیں بڑے شوق سے, اور داد بہت. اچھا, اسٹوڈنٹس ایسی چیزیں انجوائے کرتے ہیں. ہاں, اور بڑی داد انہوں نے دی ہے, بڑے بڑے مشکل اشعار پہ ظالم سید جیسے شاعر کو انہوں نے بڑی داد دی. تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ذوق نہیں ہے یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اس میں صرف یہ مثال دوں گی کہ دیکھیے آپ کا تعلق میڈیا کمیونیکیشن اسٹڈیز سے ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خبر کی اہمیت ختم ہو گئی ہے یا اخبار کی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, اخبار میڈیا آنے کے بعد, سوشل میڈیا آنے کے باوجود بھی اخبار کی سرکولیشن وہ وہیں پہ ہے, بلکہ بڑھ گئی ہے تھوڑی سی. تو یہی حال ادب کا بھی ہے کہ ڈیجیٹل عہد آنے کے باوجود وہ پرنٹ میڈیا بھی, وہ پرنٹ میں بھی موجود ہے, اور ویسے بھی جیسے عابد صاحب نے کہا کہ وہ خبر پھیل جاتی ہے تو زیادہ وہ بک بھی جاتا ہے. جی میں دونوں کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور لیکن اس میں کچھ اضافہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر عابد صاحب نے جو بات کی ہے کہ شاعری جو ہے اس کے کچھ اور تقاضے بھی ہوتے ہیں, کچھ تکنیکی تقاضے آپ کہہ لیں, اس میں کچھ علائم و رموز کا استعمال اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی تفہیم میں تھوڑی دقت ہوتی ہے, اور کہانی کی جو گہرائی ہے اس میں بے شک اترنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی, لیکن کہانی کی حد تک اس کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ادب کی آج کل جو تفہیم ہے اس کا زیادہ بہتر ذریعہ فکشن ہے. شاعری کو بھی ایک تخصص حاصل ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاعری کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں, جس کی طرف ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ بھی کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور میرا اس حوالے سے تھوڑا سا مطالعہ تخصیص کے ساتھ ہے کہ جدید جو شاعری ہے جس میں آپ دیکھیں کہ نظم ہے, تو نظم میں ایسا ہے کہ جو روایتی علامتیں ہیں, استعارے ہیں, یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو اظہار کے روایتی پیرائے ہیں, ایون کیریکٹرز جو روایتی ہیں وہ نہیں ہوتے.
تو اس وجہ سے ہم عادی نہیں ہوتے اس کی تفہیم کے، اور ہر شاعر کو سمجھنے کے لیے ہم کسی ماسٹر کی کے ذریعے اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ایک اپنی الگ سے چابی ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ علامتیں اور استعارے ان بورن کوالٹی ہوتی ہے لوگوں کے. جی اچھا، جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو یہاں سبھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہیں مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. مجھے بھی جاپان میں رہا، چین بھی گیا. ڈاکٹر عابد صاحب تو چین میں زیادہ عرصہ گزار کے آئے ہیں، آپ انگلینڈ میں رہی ہیں. امریکہ بھی مجھے مطلب 2-3 ملکوں میں کچھ وقت میں نے گزارا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک تاثر ہے عالمی تناظر میں بھی. اگر ہم دیکھیں تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ بسوں میں بیٹھے ہوئے بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں. بک ریڈنگ کا ٹرینڈ وہاں بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے وہ اسی دنیا کا، اسی گلوبل ولیج کا وہ بھی حصہ ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ترجیحات کچھ تبدیل ہوئی ہیں، کچھ ہماری ڈائمینشنز بدل گئی ہیں، تو اس کی وجہ کچھ معاشی مسائل بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں شعر و ادب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سکہ رائج الوقت تھا، اور وہ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور چیزیں جو ہیں وہ اب اگر کوئی سوچے کہ اس کو ایز پروفیشن ہم اپنائیں تو وہ لوگ تو وہ ذرا کم ہو گیا ہے نا. یہ پہلو ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ریڈنگ ہیبٹ ہے وہ بہرحال موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ریڈنگ ہیبٹ سے تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ہم سارا دن کم از کم میسج پڑھتے اور لکھتے تو رہتے ہی. ہاں وہ ہم اس سے مطلب وہ جو موبائل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے سر وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. کنٹینٹ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو پروڈیوس کرنا وہ ریڈنگ ہیبٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ ریڈنگ کی ہیبٹ تو بڑھ گئی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. ہاں وہ کانٹینٹ کیا پڑھتے ہیں اور وہ پورے ٹوٹیلٹی میں پڑھتے ہیں، کلیت میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ تو جز کی طرف چلیں گے نا. ایک میسج آ جائے گا، ایک لنک آ جائے گا، ایک آرٹیکل آ جائے گا، تو وہ پوری کتاب کی بجائے اب ہم وہ کل کی بجائے جز کی طرف چلیں گے. لیکن پڑھنے کی عادت بہرحال ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا نا کہ اس چیز کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے معاشی ضروریات کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں. اور آج کے نوجوان جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا معاش دوسرے شعبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ اس طرف ذرا اتنی توجہ نہیں دیتے، کم دیتے. میں مطلب میری ساری زندگی اردو زبان و ادب کے ساتھ گزر گئی، لیکن میرے بچے جو ہیں کوئی میڈیکل میں چلا گیا، کوئی انجینئرنگ میں چلا گیا، کوئی کسی اور فیلڈ میں چلا گیا، تو وہ زیادہ. حالانکہ اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی بھی پڑھنے کی عادت ہے اور وہ لٹریچر بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہماری ایک وابستگی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کی اس طریقے کی وابستگی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہیں اور بھی جانا پڑتا ہے. تو یہ بھی حقائق ہیں جن کو ہمیں ظاہر ہے کہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم زبان و ادب کو جوڑیں گے تو شاید اس سے بہتری جو ہے وہ پیدا ہو. ڈیجیٹل ریسورسز کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سائمہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بک ریڈنگ وہ کتاب سے دیکھ کے ہم نہ پڑھیں، لیکن پڑھنے کے ٹرینڈ میں اضافہ ہوا ہے. وہ انہوں نے ریسرچ پروجیکٹ کی بھی بات کی. NRPU 2020 کے تحت ہمارا جو پروجیکٹ اپروو ہوا وہ اردو لٹریری ریسرچ یوز آف ڈیجیٹل ریسورسز میتھڈالوجی اینڈ ٹرمینالوجی کے نام سے 4.5 ملین ہمیں جو ہے وہ گرانٹ ہوئے تھے. ابھی 3 سال کا وہ پروجیکٹ تھا. 1 سال جو ہے وہ ہم نے گزار لیا ہے. 2 سیمینارز کرائے ہیں. یونیورسٹی میں بھی ایک سیمینار ہوا تھا. جی یہی آپ ہی کی یونیورسٹی میں لاہور گیریزن یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ کولیبریشن میں ہمارے ساتھ ہیں، ایک DC یونیورسٹی اور آپ کی یونیورسٹی. تو یہاں اردو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ڈاکٹر ارشد اویسی صاحب نے بڑا تعاون کیا، ڈاکٹر گلشن طارق صاحبہ، پورا شعبہ VC صاحب نے بہت تعاون کیا اور وہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو اس میں ہم ابھی یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے مرحلے پہ کہ ادبی تحقیق جو ہے اس میں جب ہم ڈیجیٹل ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں
اور عام جب ہم تحقیق کا روایتی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ وہی بات کے حوالہ جب ہم دیں گے تو کس طرح سے دیں گے. کتاب کا حوالہ تو آسانی سے دیا جا سکتا ہے نا، آپ نے دیکھا فلاں نے کہا اس کتاب میں سے لیا، فلاں صفحہ نمبر پہ ہے. اب اگر واٹس ایپ پہ کسی کی کوئی گفتگو ہے یا ٹیلی فونک گفتگو ہے یا فیس بک پہ ہے تو آپ اس کا حوالہ کس طرح سے دیں گے اور وہ کتنا معتبر ہوگا. یہ بھی اس میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل ریسرچ ہے یا ماڈرن ایکوپمنٹس کا استعمال جو ہے، یہ میری رائے میں ریسرچ کے ٹولز ہیں. اصل میں ریسرچ جو ہے، آپ نے آغاز میں اسی سے بات کی تھی، تحقیق جو ہے وہ جیسے سائنسز میں ہے، سوشل سائنسز میں ہے، زبان و ادب میں بھی ہے، ہر ڈسپلن میں ریسرچ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں ان کے دائرے آپس میں مل جاتے ہیں اور کہیں کہیں یہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نیچرل سائنسز ہیں تو ان کا دائرہ سوشل سائنسز سے بہت مختلف ہے، اور وہاں آپ کو حقائق جو ہیں وہ یعنی 2 اور 2 4 کی شکل میں زیادہ ملتے ہیں. اگرچہ ایکسیپشنز وہاں بھی ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں. سوشل سائنسز جو ہیں جیسے اکنامکس ہے یا پولیٹیکل سائنس ہے اور سبجیکٹس ہیں اس طرح کے، سائیکالوجی ہے، تو اس میں ریسرچ کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں. اب زبان و ادب کا اپنا ایک معاملہ ہے. زبان و ادب میں بھی زبان کے حوالے سے ریسرچ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، لیکن اس کا دائرہ بہت محدود تھا، اور اب ماڈرن لنگوسٹکس کے ساتھ جڑ کے ہمارے ہاں ریسرچ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ادب میں بھی ادبی شخصیات کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، ادوار کے حوالے سے، اصناف کے حوالے سے، ہر طرح کی ریسرچ جو ہے وہ موجود ہے. اب رہی بات یہ کہ ریسرچ سے ہم یعنی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہمارا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ریسرچ جو ہے وہ فیکٹس فائنڈنگ ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ بالکل انیشیل سٹیج کی ریسرچ ہے، اور اس سے آگے کی سٹیج پہ اگر آپ جائیں تو پھر کریٹیکل انٹرپریٹیشن ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ملیں تو شاید پھر ہم کسی کامل ریسرچ کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اب جو سوشل سائنسز ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو تحقیق ہے یہ کوانٹیٹیو ہے اور یہ کوالٹیٹیو ہے. تو ہمارے ہاں بھی کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کا تصور موجود ہے. جہاں شماریات سے متعلق ریسرچ ہوگی وہاں ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کی طرف چلے جائیں گے، اور جہاں اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی یعنی فیکٹس فائنڈنگ سے آگے ہم کریٹیکل انٹرپریٹیشن کی طرف جہاں آ جائیں گے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہے. تو اس طریقے سے ہماری ریسرچ جو ہے وہ سوشل سائنسز کی ریسرچ کے ساتھ کچھ کسی حد تک مل جائے گی یا ان کے دائرے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گے. باقی اب یہ جو ماڈرن ایرا جو ہے اس میں آپ دیکھیں یا یہ جو بھی عہد ہے، خاص طور سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، بات کی کہ کورونا کے دنوں میں تو ان ایکوپمنٹس کا استعمال بڑھ گیا اور اس سے استفادے کی بہت صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں. ایون آپ نے دیکھا کہ کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوئی، اور شروع میں بہت وہ ایک پہاڑ لگتا تھا لیکن پھر وہ آسانی اس میں پیدا ہو گئی اور عادی ہو گئی. اسی طرح سے ریسرچ میں بھی ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ حوالہ دینے کی بات جیسے ڈاکٹر عصمت نے کی ہے، تو آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے سٹائل ہیں جن میں شکاگو مینول جو ہے اس کو خاص طور سے ہمارے ہاں بھی اہمیت حاصل ہے، لیکن ہم اکارڈنگلی اپنی ضروریات کے مطابق ان میں تبدیلیاں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. تو اب جیسے ہم ویب سائٹس جو ہیں ان کی ریفرنسنگ کر لیتے ہیں یا ان کی سائٹیشن کر لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے باقی بھی جو چیزیں آتی جائیں گی ان کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہوا ہے، تو اس کا ریفرنس دینے کے لیے ہم ظاہر ہے کہ تیار ہوں گے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات سے کہ کچھ سال پہلے تک اردو ادبی تحقیق جو ہے اس کے لیے ڈیجیٹل ریسورسز اگر کوئی استعمال کرتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل معیاری نہیں ہے یا بالکل بھی معتبر نہیں ہے، اور اسے سب سے آخر میں رکھا جاتا تھا. آج جب ہم تحقیق کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیجیٹل ریسورسز سے سٹارٹ کرتے ہیں، ویب سائٹس کو چیک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
اس کو شروع کرتے ہیں. لیکن اور میں تھوڑی سی اختلاف کروں گا, جیسے وکیپیڈیا ہے تو اب وہ اتھارٹی اس کو نہیں آتا, مطلب اوتھینٹیکیٹڈ نہیں بھی ہے نا بہت سی چیزیں. یہی ہمارا پروجیکٹ ہے کہ کہاں ہم اس کو اتھینٹک کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں, کس کو بتا جو بھی وہ انفارمیشن ہے ہم وہ کر جو سکتے بھی ہیں. پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہاں کوئی جی, authenticity یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے میم یہ اسی پہ ہے کہ ہم کن ریسورسز کو ہم مستند قرار دے سکتے ہیں اور ان کی کیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ کیسے ایویلویٹ ہوگا, وہی ہم اسی کا کرائٹیرین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کا مثلا جیسے ریختہ ایک ویب سائٹ ہے تو اس پہ اگر اسکین کاپی رکھی ہوئی کسی کتاب کی تو وہ ظاہر مستند ہے. وکیپیڈیا اس کے مقابلے میں بالکل مستند نہیں ہو سکتا. اس طرح کی چیزیں وہ اصول کچھ بنانے کی کوشش. وکیپیڈیا میں تو آپ خود ایڈ کر لیتے ہیں, اس میں خود ایڈ کرتے ہیں, کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ ایک انفارمیشن اگلے دن وہ چینج ہو جاتی ہے. تو وہی اصول ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے تحت. اچھا, آپ کے نزدیکی جو ڈرامیٹکس ہے اور تھیٹر ہے اس میں لٹریچر کو کتنا آگے پروموٹ کرنا چاہیے تھرو ڈرامیٹکس؟ دیکھیں, بنیادی بات جو ہے دو چیزیں ہیں. ہم ابھی تک زیادہ جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ لٹریچر کو کر رہے ہیں اور اس کے بعد تحقیق کو کیا ہے. زبان ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا, تحقیق اور ادب, یہ زبان کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. زبان اس سے بہت بڑی چیز ہے, وہ پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے بہت سارے رجسٹر ہیں, بہت سارے اس کے ڈائلیکٹس ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو یہ جو میڈیا کے ساتھ زبان کا ایک ملاپ ہے, یہ سب سے زیادہ طاقتور وسیلہ ہے کسی چیز کو انسانوں کے ذہنوں تک پہنچانے اور خاص طور پر ان میں راسخ کرنے کا. جتنی طاقت کے ساتھ اس میڈیم کو استعمال کر کے آپ راسخ کر سکتے ہیں چیزوں کو, اتنا کوئی اور میڈیا طاقتور نہیں ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی ضروری ہے. اور اصلاح کا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, زبان کی اصلاح کا, افکار کی اصلاح کا, تو وہ اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو اگر آپ ٹھیک کر دیں تو خود بخود جو ہے وہ, مثلا بہت سارے ڈائلسس کی مشین ہے جیسے, تو آپ اپنے پورے جسم کا خون صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے جسم کو نہیں لگاتے, کسی ایک جگہ پہ اس کو لگاتے ہیں, تو جب اس سے گزرتا ہے سب کچھ تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ڈائلسس مشین ہو سکتی ہے کہ اس کی زبان کو اگر درست کر دیا جائے تو یہ سارے اثرات جو ہیں آ جائیں گے ہمارے باقی. اس کے لیے سرپرستی بھی بڑی ضروری ہے زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے. جیسے آج وی سی صاحب سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں, وہ زبان و ادب کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ جو اب مشاعرہ ہونے جا رہا ہے رمضان کے بعد, تو وہ اس کے لیے مکمل طور پہ اس کی سرپرستی کریں گے. ویسے سب فون کالز آ جائیں گی تو ویسے بھی خبر ہم نے لیک نہیں کی, یہ انہوں نے لیک کی. ویسے میڈیا ہوتا ہی اس لیے کہ خبر لیک کی جائے, خبر ہو نہ ہو کریٹ کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس شو میں آنے کا. ناظرین, یہ تو تھا آج کا ہمارا پروگرام گیسٹ اسٹار. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.